السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ روم کے ایک جنگجو بہادر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسلمانوں کی ایک جماعت کو قید کر لیا اور شاہ روم سے بیان کیا کہ مسلمانوں میں ایک شخص نہایت قوی قسم کا ہے جس کو دیکھ کر بھی خوف معلوم ہوتا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ روم نے اس شخص کو دیکھنے کے لیے طلب کیا۔ اس زمانے کے دستور کے مطابق شاہ روم کے سامنے ایک زنجیر لگی ہوئی تھی جس کی وجہ سے باہر سے آنے والے کو بادشاہ کے سامنے جھک کر آنا پڑتا۔ جب اس مرد مومن نے زنجیر دیکھی اور معلوم ہوا کہ اس کے نیچے سے جھک کر آگے جانا ہوگا تو اس نے بادشاہ کے پاس جانے سے انکار کر دیا۔ تب شاہ روم نے اس زنجیر کو اٹھانے کا حکم دیا کہ وہ شخص اس کے پاس آ سکے جس کو دیکھنا اور اس سے باتیں کرنا منظور تھا۔ چنانچہ جب وہ شخص بادشاہ کے سامنے آیا تو بادشاہ نے اس شخص سے کہا کہ تم ہمارے دین میں داخل ہو جاؤ تاکہ میں اپنی انگوٹھی تم کو پہنا کر روم کی سلطنت عطا کر دوں۔ یہ سن کر اس مرد مومن نے دریافت کیا کہ دنیا کا آخر کتنا حصہ تیرے قبضے میں ہے؟ بادشاہ کہنے لگا کہ دنیا کا تقریباً تہائی یا چوتھائی حصہ میرے قبضے میں ہے۔ اس مرد مومن نے جواب دیا کہ اگر پوری دنیا تیرے قبضے میں ہوتی اور تو ایک دن کی اذان کے عوض مجھے دیتا تو میں اس کو بھی قبول نہ کرتا، چاہے کہ تو اپنی سلطنت کے عوض میرا ایمان خرید لیتا۔ شاہ روم نے یہ سن کر دریافت کیا کہ اذان کیا چیز ہے؟ مرد مومن نے جواب دیا کہ سن، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اذان ہی کا ایک کلمہ ہے۔ یہ سن کر شاہ روم سمجھ گیا کہ اس کے دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سما چکی ہے، اب اس طرح کام نہیں چلے گا۔ یہ سوچ کر اس نے حکم دیا کہ اچھا، ایک دیگ میں پانی کھولا کر اس شخص کو اس میں ڈال دیا جائے تاکہ کھولتے پانی میں پڑ کر اس کا کام تمام ہو جائے یا خوف کھا کر اپنے دین سے پھر جائے۔ چنانچہ حکم شاہی کی تعمیل کی گئی۔ جب اس مرد مومن کو دیگ میں ڈالا گیا تو بسم اللہ پڑھ کر داخل ہوا اور حکم الہی کی برکت سے باہر نکل آیا۔ یہ دیکھ کر لوگوں کو اور بھی تعجب ہوا۔ اس کے بعد بادشاہ نے حکم دیا کہ ایک اندھیری کوٹھڑی میں اس کو بند کر دیا جائے اور 40 دن تک سوائے خنزیر اور شراب کے اور کوئی چیز اس کوٹھڑی میں نہ ڈالی جائے۔ چنانچہ اس کی تعمیل کی گئی اور جب 40واں روز کے بعد اس کو کھولا گیا تو لوگوں نے دیکھا جو کچھ اس میں ڈالا گیا تھا اس میں سے مرد مومن نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ دریافت کیا گیا آخر تو نے اس میں سے کچھ کیوں نہیں کھایا؟ حالانکہ شریعت محمدی میں ایسی ضرورت کے وقت اس کا استعمال جائز ہے۔ مرد مومن نے جواب دیا کہ اگر میں اس میں سے کچھ کھا لیتا تو تم کو خوشی ہوتی، میرا مقصد تم کو غصہ دلانا ہے۔ پھر بادشاہ اس سے کہنے لگا کہ اچھا، اگر تو مجھے سجدہ کر لے تو میں تیرے اور تیرے ساتھیوں کو چھوڑ دوں گا۔ یہ سن کر مرد مومن نے جواب دیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں خدا کے سوا کسی کو سجدہ کرنا درست نہیں ہے۔ اس کے بعد شاہ روم نے کہا کہ اچھا، میرا ہاتھ چومو تاکہ میں تم کو اور تمہاری ساتھیوں کو رہا کر دوں۔ مرد مومن نے جواب دیا کہ ہاتھ کا بوسہ لینا صرف باپ اور سلطان عادل اور استاد کے لیے جائز ہے، دوسروں کے لیے نہیں۔ پھر شاہ روم نے کہا کہ اچھا، میری پیشانی کو بوسہ دو، تو اس مرد مجاہد نے کہا کہ یہ ایک شرط کے ساتھ ممکن ہے۔ بادشاہ نے کہا جس طرح تم کو منظور ہو۔ پس مرد مومن نے اپنی آستین اس کی پیشانی پر رکھی اور اس کو چوم لیا، اس نیت سے کہ میں اپنی پیشانی کو بوسہ دے رہا ہوں۔ اس کے بعد بادشاہ نے اس مرد مومن کو مع اس کے ساتھیوں کے بہت کچھ مال دے کر آزاد کر دیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ اگر یہ شخص ہمارے شہر میں ہمارے دین پر ہوتا تو ہم اس کی پرستش کیا کرتے۔ چنانچہ جب وہ شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ مال سب کا سب اپنے ہی لیے مخصوص نہ کر
بلکہ اس میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے لوگوں کو بھی شامل کر لو۔ یہ سن کر مرد مومن نے اس کی تعمیل کی اور جو عطیہ یا نذرانہ اس کو ملا تھا اس میں سب لوگوں کو شریک کر لیا۔ سچ ہے جو شخص ایمان و اخلاص کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالی ہر حال میں اس کی مدد فرماتا ہے۔ چنانچہ ہمیں بھی چاہیے کہ زندگی کے ہر موڑ پر صرف اور صرف اللہ ہی پر نظر رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اپنے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔